پہلی چیز میرے نبی کریم نے بتائی کہ جس وقت میری امت فحاشی کے کاموں میں مبتلا ہو جائے گی، فحاشی اور عریانی جس وقت عام ہو جائے گی معاشرے میں، اور بے حیائی عام ہو جائے گی، اور اتنی عام ہو جائے گی حتیٰ یعلنوا بہا، جس وقت میری امت علی الاعلان فحاشی میں مبتلا ہو جائے گی، اعلانیہ طور پہ حیا ختم ہو جائے گا لوگوں میں، جس طرح آج ہمارے معاشرے میں بالکل حیا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو صنف نازک عورتیں پردہ جس پہ میرے نبی نے اپنی رحمت اور حیا والا رکھا تھا، جس کے سر پہ دوپٹہ دیا تھا، اس نے وہ دوپٹہ اتار پھینکائے اور اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے تنگ اور چست لباس پہن کے بازاروں کی زینت بننے لگی ہے، بال کھول دیے گئے، بے پردگی کی جاتی ہے، سج دھج کے عورت باہر نکلتی ہے، خوشبوؤں میں وہ مہک مہک کر باہر غیر مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگتی ہے، اور اس کے علاوہ فحاشی کے دیگر کئی ایسے آلات ہمارے معاشرے کے اندر وہ زہر کی طرح سرایت کر چکے ہیں۔ یہ ٹی وی، یہ کیبل، یہ ڈش، یہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو فحاشی کی طرف ہماری قوم کو دھکیل رہی ہے، اور نئی نوجوان نسل فحاشی کے گھاٹ اتر رہی ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، حق کی گواہی نہیں دیتے ہو، سچی بات پہ ہاں تو کر دیا کرو، ہے نا؟ تمہیں سنو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ فحاشی عام ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ الا فشا فیہم الطاعون، جب فحاشی عام ہو جائے گی تو پھر میرا رب طاعون پھیلا دے گا ان لوگوں میں، طاعون کی وبا۔ اور یہ صرف ایک بیماری کا ذکر نہیں کیا بلکہ آمنہ کے لال نے آگے فرمایا والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، ایسی ایسی نئی بیماریاں میرا رب اس قوم میں پھیلا دے گا جن بیماریوں کا نام بھی تمہارے باپ داداؤں نے نہیں سنا ہوگا، لیکن تمہاری بد کرداری کی وجہ سے اور تمہاری فحاشی عریانی بے حیائی کی وجہ سے ایسی ایسی بیماریاں تمہارے اندر اللہ پھیلا دے گا کہ تم حیران ہوگے۔ نہ ڈاکٹر کی دوا کچھ کام کرے گی، نہ حکیم کی گولیاں کچھ کام کرے گی، نہ کسی کے نسخے کچھ کام کریں گے، ہر بندہ مجبور ہوگا ہائے اللہ یہ کیا مصیبت ڈال دیے، لا علاج مرضیں آ گئی ہیں۔ جس طرح ہمارے ماحول میں کئی ایسی نئی نئی بیماریاں پیدا ہو چکی ہے، کس نے سنا تھا شوگر کا نام ہمارے پچھلے باپ داداؤں میں؟ کس نے سنا تھا ہیپاٹائٹس کا نام ہمارے باپ داداؤں نے؟ کب تھی ایڈ والی بیماری، ایڈز والی بیماری کب تھی؟ یہ کینسر کا موذی مرض، یہ کرونا کی وبا، یہ کتنے بڑے بڑے مرض، نئے نئے مرض آ گئے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ رب کعبہ کی قسم ہم تو ظاہری اسباب پہ غور کرتے ہیں لیکن حقیقت میں در حقیقت باطنی اور روحانی اسباب بھی کچھ چیزوں کے ہوتے ہیں، لہذا یہ اسباب قومی صحت کو اگر سلامت رکھنا چاہتے ہو آؤ میرے نبی کریم کے نسخے پہ عمل کرو۔ اگر اس قوم کی صحت کو تم نے سلامت رکھنا ہے ادارہ صحت تل لگا لے کچھ نہیں کر سکتا جتنے تک سب سے بڑے طبیب محمد الرسول اللہ کے بتائے ہوئے نسخے پہ عمل نہیں ہوگا۔ اور میرے آقا کا بتایا ہوا نسخہ یہ ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے، مصائب اور وباؤں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے میرے آقا کا بتایا ہوا نسخہ یہ ہے کہ حیا کو عام کرو، حیا والی چادر اپنے سر پہ رکھو، اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی پردے کرواؤ، شریف پردوں سے انہیں اپنے گھر کی زینت اور ملکہ بنا کے رکھو، اپنے گھر میں یہ آرڈر نافذ کرو شریعت کا، اور اپنے رشتہ داروں میں بہنوں بیٹیوں بہو میں اس چیز کی پابندی کرواؤ، ورنہ اگر تم نے حیا والی چادر کو اتار دیا بے حیائی کو تم پھیلا دو گے اور نئی نئی مرضوں کو سزا کے طور پہ میرا اللہ پھیلا دے۔
یہ باطنی اسباب ہے، ان پہ غور کیجیے۔ اب پیچھے جو اتنی بڑی سزا گزری ہے کرونا کی، ساری دنیا نے جو زور لگایا ہے وہ ظاہری اسباب پہ لگایا ہے۔ ہر ملک نے نہیں تحقیق کی، مرض کی اور اپنی اپنی ویکسین ایجاد کی ہے، بنائی ہے کہ نہیں بنائی؟ ہر ملک نے اپنی اپنی ویکسین بنائی ہے اس کو، اور ٹھیک ہے، ہونا چاہیے بیماری کا علاج، لیکن وہ تو ظاہری اسباب تھے۔ باطنی مرض، باطنی اسباب کہ اصل وجہ کیا ہے ان بیماریوں کے آنے کی، اصل سبب کیا ہے ان وباؤں کے پھوٹنے کا، وہ میرے نبی کریم نے بتایا۔ فحاشی، عریانی، بے حیائی، نوجوان زنا میں ملوث ہو چکا ہے۔ آج کی نوجوان نسل، یہ کالجوں یونیورسٹیوں میں ہمارے بھائی پڑھنے والے، بہنیں پڑھنے والی، یہ بازاروں میں نکلنے والے، یہ گھر میں بھی بیٹھے ہوں پھر بھی فحاشی کا سامان گھر میں پہنچ چکا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ایک آزمائش آ گئی ہے اس موبائل کی شکل میں، یہ تیرے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے، لیکن پابندی لگائی ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ لہذا کون کرتا ہے اعتبار، کون کرتا ہے خیال ان پابندیوں کا؟ سر عام فحاشی کے گھاٹ اتر رہی ہے نوجوان نسل، فحاشی عام ہے، زنا عام ہو چکا ہے، اور ہم جنس پرستی والی وبا عام ہو چکی۔ ہم جنس پرستی عام ہے کہ نہیں؟ قوم لوط نے سب سے پہلے یہ عمل شروع کیا تھا، اور میرے رب نے ان پہ جو غصہ نکالا، قرآن اٹھا کے دیکھو، پڑھ کے دیکھو قرآن۔ کبھی انہیں میرے رب نے فاسقون کہا، کبھی میرے رب نے ان پہ ظالمین کا فتویٰ لگایا، اور کبھی میرا رب انہیں عادون کے نام سے یاد کرتا ہے۔ زنا والے کو تو صرف خبیث کہا نا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، لیکن یہ ہم جنس پرستی جو ہے، مرد کا مرد سے اپنی خواہش پوری کرنا، عورت کا عورت سے اپنی خواہش پوری کرنا، میرے نبی کریم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف على امتی عمل قوم لوط، مجھے اپنی امت میں جس گناہ کا سب سے زیادہ خوف اور خطرہ ہے وہ قوم لوط والا گناہ ہے۔ اور میرے نبی کریم نے فرمایا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، جو بندہ قوم لوط والی اس برائی کو کرتا ہے، گناہ کو کرتا ہے، میرا اللہ اس پہ لعنت برساتا رہتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ ایسے بندے کی طرف قیامت والے دن نظر رحمت بھی نہیں دیکھے گا۔ وہ اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہو گیا وہ بندہ، وہ تو برباد ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا یہ جو غیر فطری عمل ہم جنس پرستی کرتے ہیں لوگ، میرے نبی کریم نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، جس نے یہ کام کیا اس نے اس دین کا انکار کر دیا، کفر کر دیا جو اللہ نے اپنے نبی پہ دین اتارا تھا۔ جس نے یہ کام کیا اس نے دین کا کفر کیا۔ اور ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا اقتل الفاعل والمفعول، حاکم وقت کو کہا، اسلامی عدالت کو کہا کہ اگر تم کسی کو یہ کام کرتا دیکھو تو اسے قتل کر دو، دونوں کو قتل کر دو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زندہ جلا ڈالا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کام کیا تھا۔
صدیق اکبر نے ان کے اوپر دیوار گرا کے انہیں مار دیا تھا جنہوں نے یہ کام کیا. یہ فحاشی ہمارے ملک میں عام ہے کہ نہیں؟ یہ ہے وجہ ان بلاؤں اور مصیبتوں اور آفتوں کے آنے کی. اور ابھی تو ہم نے بھگتی ایک وبا کرونا والی، اور اب یہ سیلاب کا اتنا بڑا حادثہ ہمارے اوپر پھر آن پڑا ہے. رب کعبہ کی قسم یہ سلسلہ نہیں رکے گا، یہ چلتا رہے گا. پھر بھگتتے رہو، کب تک بھگتو گے اور کتنے تک اللہ کا مقابلہ کرو گے؟ ما انتم بمعجزین فی الارض، تم میرے اللہ کو کبھی نہیں ہرا سکتے. یہ جو گندا کیڑا ہے نا، جتنے تک گٹر میں رہے نا، گٹر میں تو یہ زندہ رہتا ہے، سلامت رہتا ہے، اندر رہتا ہے، کیونکہ حدود میں ہوتا ہے. گند تو ہوتا ہے لیکن حدود میں گندگی پھیلاتا ہے. لیکن جب یہ گٹر سے نکل کے تیرے صحن میں آ جائے تو اسے زندہ چھوڑتا ہے؟ بول. ہم اگر اللہ کی زمین سے زمین کو ناپاک کریں گے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، میرا رب پھر ہمیں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا. جب ہماری گندگی حدود سے باہر نکلے گی، جب ہم حدوں کو کراس کریں گے، پھر ہمارا رب بھی ہمارے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک کر دے گا. خدا را اپنی نسلوں کی فکر کرو. تساں بچ گئے ہو. یہ جتنے بڑی عمر کے، میں کہتا ہوں جو 25-30 سال کا بیٹھا ہے وہ بھی بچ گیا ہے. جو اگلی نسلیں آ رہی ہیں، ایک فکر کرو کہ پتہ نہیں ان کا کیا بنے.